سازش تھی رہبروں کی یا قسمت کا پھیر تھا؟ ہم ہجرتوں کے بعد بھی قاتل کے گھر میں تھے۔ اس رات قصر کاردار کی عقب میں انیکسی کی ساری بتیاں روشن تھیں۔ صداقت کچن میں کھڑا ندرت کے ساتھ چیزیں سیٹ کروا رہا تھا۔ ندرت پھر اس کے بعد نہیں روئی تھی۔ 2 دن لگے ساری تیاریوں میں اور آج تیسرے دن وہ بالآخر اس انیکسی میں آ چکے تھے۔ لاؤنج بھی صفائی کے بعد چمکنے لگا تھا۔ لاؤنج میں سے کمرے کا دروازہ کھلتا جس میں بڑے ابا ایک سنگل بیڈ پہ لیٹے تھے۔ فاصلے پہ دوسرے بیڈ پہ سارے دن کا تھکا ہارا سیم سو رہا تھا۔ اوپر سیڑھیاں چڑھ کر جاؤ تو فارس اور زرتاشا کے پرانے کمرے کا حولیہ ذرا بدلا ہوا تھا۔ فارس کی کوئی چیز ادھر نہ تھی۔ حنین اور ندرت کے بیگز اور کپڑے وہاں دکھائی دے رہے تھے۔ ساتھ والے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ اندر مدھم زرد بتیاں جل رہی تھیں۔ یہ وہی کمرہ تھا جس میں زمر شادی کے دن سے رہ رہی تھی۔ شادی کے لائے بکے وہیں رکھے تھے، گو کہ اب وہ سوکھ چکے تھے۔ ایک الماری کھلی تھی اور فارس اس کے سامنے کھڑا اس میں اپنی چیزیں رکھ رہا تھا۔ دفتر اس نے ہاتھ روک کر ایک نظر ان باکسز پہ ڈالی جن میں زمر کے کاغذات تھے اور جو اس نے بعد الخواصہ فارس کی چیزوں کے لیے اس الماری سے نکال لیے تو پھر گردن موڑ کر اسے دیکھا جو اسٹڈی ٹیبل پہ اس کی طرف پشت کیے لیپ ٹاپ کھولے بیٹھی تھی۔ مدھم زرد بتی میں بھی اس کے گھنگریالے بال چمک رہے تھے۔ آپ یہ باکسز نیچے بیسمنٹ میں رکھ دیں، بیسمنٹ کی چابی آپ کے ڈریسنگ ٹیبل پہ پڑی ہے۔ پچھلے 2 دن کی خاموشی کے بعد اس نے پہلی دفعہ اسے مخاطب کیا۔ وہ جواب دیے بنا کام کیے گئی۔ فارس نے گہری سانس لی۔ آئی ایم سوری، اس دن آپ پہ غصہ کر گیا۔ آپ کی معذرتوں کا وقت گزر چکا ہے۔ وہ مڑے بنا کندھے اچکا کر بولی۔ کوشش کروں گا اس کمرے میں کم سے کم آؤں اور آپ کو زیادہ پریشان نہ کروں، یہ بھی مجبوری ہے۔ وہ چپ چاپ اسکرین کو دیکھے گئی اور وہ اس کے بالوں کو۔ اگر آپ میری وجہ سے غیر آرام دیں تو اس کے لیے بھی معذرت کرتا ہوں۔ یہ آپ کا کمرہ ہے، آپ کا ہی رہے گا۔ میں صوفے پہ سوؤں گا جب تک ہمیں ساتھ رہنا پڑے۔ زمر کی ٹائپ کرتی انگلیاں تھمیں، گردن موڑ کر جتاتی نظروں سے اسے دیکھا۔ میں نے اپنے کمرے میں یہ صوفہ آپ کے لیے ہی ڈلوایا ہے، اور واپس گھوم گئی۔ فارس نے ٹھنڈی سانس لی، پھر الماری کا پٹ بند کرتا کھڑکی تک آیا تو ایک دم ٹھہرا۔ پردہ ذرا سرکا کر نیچے دیکھا جہاں برآمدے میں ہاشم کھڑا حنین سے بات کرتا نظر آ رہا تھا۔ فارس کے جبڑے بھینچے، وہ تیزی سے باہر نکلا۔ انیکسی کے برآمدے میں وہ کھڑی تھی اور اس کے سامنے ہاشم تھا۔ ہاشم کے عقب میں سبزہ زار اونچا ہوتا دکھائی دیتا اور چوٹی پہ وہ بلند محل تھا، مگر جب ہاشم سامنے ہوتا تو دوسری ہر شے اپنا حسن اور عظمت کھو دیتی تھی۔ اب بھی وہ نرمی سے مسکرا کر پوچھ رہا تھا، اچھا کیا جو تم لوگ یہاں آ گئے سیٹل ہو گئے یا کوئی مدد چاہیے؟ نہیں تھینک یو، سب ہو گیا۔ وہ اداسی سے مسکرائی، بال پونی میں بندھے تھے اور لباس ملگجا سا تھا۔ اس کے مقابلے میں وہ رات کو بھی چمکدار شرٹ میں ملبوس کتنا تازہ دم لگ رہا تھا۔ ہنا کو احساس کمتری نے آن گھیرا۔ وہ بندہ پکڑا گیا یا نہیں جو لفٹ کی فوٹیج میں ملا تھا؟ نہیں پتہ نہیں، ہنا نے یاسیت سے شانے اچکائے۔ ہاشم نے غور سے اسے دیکھا۔ تم اس معاملے میں کوئی دلچسپی کیوں نہیں لے رہی؟ پھپھو اور ماموں کہہ رہے ہیں نا صاحب، مگر وہ شادی کے لیگل وارث نہیں ہیں۔ مطلب؟ اس کے چہرے پہ آتی الجھن دیکھ کر وہ قدرے حیران ہوا۔ کیا تمہیں کسی نے نہیں بتایا؟ پھپھو اور ماموں قانونی وارث نہیں ہوتے۔ اس کیس میں صرف تمہاری امی یا تم شادی کے وارث ہو، اور سیم، وہ 18 سال سے چھوٹے سے وارث نہیں ہو سکتا۔ اوہ، مگر کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ بے دلی سے سر جھکاتے ہوئے فرش سے کھرچنے لگی۔ تم کتنے سال کی ہو؟ سامنے جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑے ہاشم نے پوچھا۔ 20۔ میں 35 سال کا تھا جب میرا باپ مرا تھا۔ میں 20 کا نہیں تھا، پھر بھی لوگوں نے میرا استعمال کرنے کی کوشش کی۔ اس لیے میری نصیحت یاد رکھنا، جب آپ کے گھر کا سربراہ نہ رہے تو آنکھیں اور کان کھلے رکھتے ہیں۔ حنین چپ چاپ اسے دیکھے گئی، مگر اس کے چہرے پہ الجھن بھری ناپسندیدگی کا اثر تھا۔ مگر فارس ماموں اب ہمارے سربراہ ہیں۔ تو اسی پل دروازہ کھلا اور فارس باہر آیا۔ ہنا نے چونک کر اسے دیکھ کر ایک دم اپنا آپ چوڑ لگا۔ ہیلو فارس۔ ہاشم نے اسی طرح مسکرا کر سر کو خم دیا۔ ہنا فوراً اس کی طرف مڑی۔ ماموں، ہاشم بھائی آپ کا پوچھ رہے تھے، میں سمجھی آپ سو چکے ہیں۔ فارس نے ایک تیز پاٹ نظر ہاشم پہ ڈالی، پھر ہنا کو اشارہ کیا، اندر جاؤ۔ آواز میں سختی تھی۔ وہ سر جھکائے، اوکے گڈ نائٹ کہتی فوراً کھسک گئی۔ اب وہ اپنے گھر کے دروازے کے بالکل سامنے آ کھڑا ہوا، آستین اوپر چڑھائے، تنے آبرو اور دبے دبے غصے کے ساتھ ہاشم کو دیکھا۔ کیا ہوا؟ پرسکون کھڑے ہاشم نے آبرو اٹھائے۔ وقت نہیں مل سکا، کچھ حساب کتاب کرنا تھا تمہارے ساتھ۔ آنکھوں میں تپش لی اسے گھورا۔ کیا کہہ رہے تھے تم اس دن زمر سے کہ شادی کا حادثہ میرے سر پہ ڈال دو؟ او کم آن۔ ہاشم نے بے حد حیرت سے سر جھٹکا۔ کیا اس نے یہ بتایا ہے تمہیں؟ اور کیا یہ نہیں بتایا کہ اس نے خود کیا کیا؟ ان فیکٹ مسز غازی نے مجھے بہت صاف لفظوں میں بتایا کہ وہ مجھ سے زیادہ نفرت کرتی ہیں، اور یہ بھی کہ طنز لہجے میں وہ گویا ہوا، اور یہ بھی کہ اتفاق سے اس دفعہ بھی آپ کے پاس ایلیبائی ہے۔ میں نے پوچھا فارس اس وقت کہاں تھا؟ بولی میرے ساتھ ہے، مگر وہ اپنے تمام اعمال کا حساب بھگتے گا۔ میں نے پوچھا آپ فارس پہ یہ ڈالنا چاہتی ہیں؟ تبھی تم آ گئے۔ شاید انہوں نے تمہارے سامنے اپنی پوزیشن کلیئر کرنے کے لیے کہا، ورنہ
اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو بہت محتاط رہتا، کیونکہ ہم سب کو پتہ ہے کہ انہوں نے تم سے شادی کیوں کی ہے۔ میری بات کان کھول کر سنو ہاشم، وہ چپتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھتا آگے آیا۔ یہ میرا گھر ہے اور زمر میری بیوی ہے، تو مجھے مقابلے پہ اس کی بات کا زیادہ یقین ہے، اس لیے میری بیوی سے دور رہو۔ چبا چبا کر ایک الفاظ ادا کیا۔ اگر ایک لمحے کے لیے بھی مجھے لگا کہ تم سادے کے حادثے کو استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہو تو یاد رکھنا، میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے ماروں گا۔ ایک تیز نظر اس پہ ڈال کر وہ مڑنے لگا، پھر رکا۔ اور ہاں، میرے گھر میری غیر موجودگی میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا دوست سادی تھا، اس گھر میں اب تمہارے مزید کوئی دوست نہیں ہے۔ اور اندر جا کر دروازہ زور سے بند کر دیا۔ ہاشم بامشکل ضبط کرتا مڑا اور لمبے لمبے ڈھک بڑھتا سبزہ زار پہ چلتا گیا۔ اس کے چہرے پہ شدید غصہ تھا۔ اس کے کمرے کی بیلکنی سامنے تھی، بیرونی زینے سے وہ بیلکنی پہ چڑھا اور کمرے میں آ کر موبائل پہ نمبر ملایا۔ خاور نے پہلی گھنٹی پہ کال اٹھائی۔ جی سر خاور، مجھے پتہ نہیں تم یہ کیسے کرو گے، نشیلی آنکھوں کے ساتھ وہ فون میں گھرایا تھا، مگر مجھے فارغ غازی جیل کے اندر چاہیے، کبھی بھی باہر نہ نکلنے کے لیے۔ اوکے سر، میں کچھ کرتا ہوں۔ کال بند ہوئی تو ہاشم نے اس بھڑمی سے فون صوفے پہ پھینک دیا اور منہ میں چند انگریزی گالیاں اسے نکالیں۔ غصہ کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ انیکسی کے اندر فارغ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آیا تو ہنا کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور وہ بجھے چہرے کے ساتھ بیڈ پہ بیٹھی تھی۔ وہ چوکھٹ میں ٹھہرا۔ آئندہ ہاشم سے زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اچھا آدمی نہیں ہے۔ نہ سختی نہ نرمی، بس ہموار لہجے میں کہہ کر اس کا جی اچھا میں جھکتا سر دیکھ کر وہ اپنے کمرے کی طرف آ گیا۔ اپنا کمرہ؟ ہلکی دستک دے کر دروازہ کھولا تو کمرے کی بتی بجھی تھی، صرف ڈریسنگ روم کا بلب جل رہا تھا۔ اسٹڈی ٹیبل خالی تھی، وہ بیڈ پہ لحاف گردن تک اوڑھے آنکھوں پہ بازو رکھے لیٹی تھی۔ کیا یہ میرے جانے کا انتظار کر رہی تھی؟ وہ آہستہ سے دروازہ بند کرتا بیڈ کے قریب آیا، دوسرا تکیہ اٹھایا اور صوفے پہ رکھا، پھر یوں گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ آنکھیں بازو سے ڈھکی تھی مگر ناک کی لونگ دمکتی نظر آ رہی تھی۔ فارغ کے چہرے پہ چھائے تنے تاثرات ڈھیلے پڑے۔ نظر زمر کی سائڈ ٹیبل پہ پڑی، وہاں دوائیاں رکھی تھیں اور ساتھ میں جگ کا گلاس۔ جگ خالی تھا، اس نے جگ اٹھایا اور باہر نکل گیا۔ واپس آیا تو وہ پانی سے بھرا تھا اور ٹھنڈے پانی کے باعث جگ کو پسینہ آیا ہوا لگتا تھا۔ جگ واپس دھرتے اس نے گردن جھکا کر ذرا کی ذرا اسے دیکھا۔ وہ جاگ رہی تھی، وہ جانتا تھا۔ ایک تلخ مسکراہٹ لبوں پہ ابھر کر معدوم ہوئی، پھر صوفے کی طرف آ گیا۔ گھر کی بتیاں آہستہ آہستہ بجھنے لگیں، خاموشی چھانے لگی۔ کتنے ہی پل ان کے کمرے میں آہستہ سے سر گئے۔ وہ ہنوز بازو آنکھوں پہ رکھے لیٹی تھی اور وہ صوفے پہ نیم دراز سینے پہ لیپ ٹاپ رکھے ہاسپٹل کی فوٹیج بار بار دیکھ رہا تھا۔ اندھیرے میں اسکرین کی روشنی اس کے چہرے کو چمکا رہی تھی۔ ڈریسنگ روم کی بتی اب بند تھی اور باقی کمرہ اندھیرے میں ڈوبا تھا۔ ایک دم سے وہ اٹھ بیٹھی، بالکل سیدھی۔ فارغ نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ پاؤں نیچے اتارے بالکل دم خود سے بیٹھی تھی۔ اوہ، وہ ہلکا سا بڑبڑائی۔ زمر، آپ ٹھیک ہیں؟ وہ لیپ ٹاپ میز پہ رکھتا خود بھی اٹھا۔ زمر نے چونک کر اسے دیکھا۔ نیم اندھیرے میں بھی اتنا واضح تھا کہ اس کی آنکھیں خوابیدہ تھیں، شاید وہ سو گئی تھی اور کچی نیند سے جاگی تھی۔ وہ ویڈیو، وہ بے خودی کے عالم میں بولی۔ کون سی ویڈیو؟ ہاسپٹل والی؟ وہ ایک طرف کو ہو بیٹھا۔ آئیے دیکھ لیجیے۔ وہ ایک دم اٹھی اور ننگے پیر تیزی سے اس تک آئے۔ کیا آپ اس ویڈیو کی بات کریے، بیٹھ جائیے، جو کافی مضطرب لگ سی رہی تھی۔ صوفے کے کنارے ٹک گئی اور آگے کو جھک کر اسکرین کو دیکھا۔ ہاسپٹل کے ایک کوریڈور کی فوٹیج چل رہی تھی۔ لفٹ والی؟ وہ پریشانی سے بولی تو فارغ نے اچھا کہہ کر مطلوبہ ویڈیو لگائی۔ زمر نے چہرہ مزید آگے جھکایا تو ریالی لیٹیں کندھوں سے پھسل کر سامنے کو گری۔ فارغ نے ذرا کی ذرا نظر اس پہ ڈالی۔ وہ بال کان کے پیچھے اور ایستی آنکھیں سکیڑے اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔ یہ دیکھو۔ اس نے ایک منظر کو اسٹل کیا تو فارغ سے توجہ اور دھیان اسکرین کی طرف لگانا چاہا۔ مجھے ابھی یاد آیا، یہ آدمی دیکھو۔ چیخ مارنے کے لیے ماسک اتارنے سے چند سیکنڈ پہلے اس نے نظر اٹھا کر کیمرے کی طرف دیکھے۔ وہ ایک دم چونکا۔ اسکرین پہ اس شخص کی نگاہ اٹھا کر فوراً واپس موڑ دینے کو زمر نے اسٹل کر رکھا تھا، یعنی کہ وہ اس بات سے واقف تھا کہ لفٹ کا کیمرہ اس کی تصویر بنا رہا ہے۔ ہاں، اور پھر بھی اس نے ماسک اتارا۔ زمر کا اضطراب اب غصے میں بدلنے لگا، تاکہ ہم اس کا چہرہ ٹھیک سے دیکھ لیں۔ اب 2-4 دن پولیس اس کو پکڑ لے گی اور یہ اعتراف جرم بھی کر دے گا، کیونکہ یہ صرف ایک کرائے کا آدمی جسے اصل مجرم خود کو چھپانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ اور اسکرین کو دیکھتے ہوئے بول رہی تھی۔ پھر کچھ یاد آیا۔ یہ دیکھیے، میں دوسری فوٹیجز کو چیک کر رہا تھا، یہ اس کوریڈور کو دیکھیے۔ اس نے ایک اور ویڈیو لگا کر دکھائی۔ کوریڈور خالی تھا۔ فارغ نے ذرا فارورڈ کیا۔ اس شیشے کے دروازے کو دیکھے، اس میں مخالف کوریڈور کا عکس جھلک رہا ہے۔ زمر نے گردن مزید آگے کر کے غور سے دیکھا۔ اس عکس میں ایک نرس جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، اس کی پشت ہے اس طرف۔ وہ راستے میں ٹرے سے کچھ گراتی ہے، پھر اٹھاتی اور چلی جاتی ہے۔ اوکے، پھر نئی اندھیر کمرے میں وہ دونوں صوفے پہ ساتھ ساتھ بیٹھے بات کر رہے تھے۔ اس کوریڈور میں اگلے آدھے گھنٹے میں ہر 5 منٹ اور 17 سیکنڈ بعد ایک نرس کا عکس دکھائی دیتا ہے جو بیچ راستے میں کچھ گرا رہی ہے۔ یا تو ہاسپٹل کی ساری نرسیں اندھی ہیں، یا پھر یہ ایک ہی 5 منٹ کا کلپ ہے جسے بار بار دہرایا گیا ہے۔
یعنی اصل آدھے گھنٹے کی ٹیپ غائب ہے۔ چونکہ اگر ہاسپٹل والے ان آرگنائزڈ کرمنلز کے ساتھ مل کر یہ ٹیپ ڈاکٹر کر سکتے ہیں، لفٹ والی ٹیپ بھی غائب کر سکتے تھے، مگر نہیں، انہوں نے ہمارے ساتھ کھیل کھیلا۔ اس کی پریشانی پہ بل پڑے تو وہ غصے سے کہتی جا رہی تھی، ان کو پتہ تھا ہم فوٹیجز نکلوائیں گے، سو وہ ہر اس راستے پہ بیٹھے ہیں ہمیں بھٹکانے کے لیے جو سعدی تک جاتا ہے۔ وہ ہمیشہ ہم سے 2 قدم آگے رہیں گے۔ اور ذہنی طور پر اتنی الجھی ہوئی تھی کہ فارس نے کھنکر سے اسے دیکھا، وہ اس کے صوفے پہ اس کے تکیے کے ساتھ بیٹھی ہے۔ اسے احساس نہیں ہوا اگر وہ ہمیشہ ہم سے 2 قدم آگے رہیں گے تو ہم سعدی کو کبھی نہیں ڈھونڈ سکتے۔ بالکل، وہ اسکرین کو پلکیں سکیڑ کر دیکھے گئی۔ اندھیرے کمرے میں واحد مدھم سی روشنی عجیب فصوں پہ گر رہی تھی۔ وہ بدقت زمر سے نظر ہٹا کر سامنے دیکھنے لگا۔ لائبریری کے سارے منظر ارد گرد اترنے لگے تھے۔ بس ہم پھر سعدی کو نہیں ڈھونڈتے، وہ قطعیت سے بولی تو وہ چونکا۔ کیا مطلب؟ ہم ان کے قدم پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں مگر وہ ہمیشہ 2 قدم آگے رہیں گے، سو ہم سعدی کو نہیں ڈھونڈیں گے، ہم ان کو ان کی گردن سے پکڑیں گے، وہاں سے جہاں سے انہوں نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ لیپ ٹاپ کو دیکھتی گویا خود سے بول رہی تھی، مگر ہم نہیں جانتے وہ کون ہے۔ وہ بھی یہی سمجھتے کہ ہم نہیں جانتے، مگر یہاں پر انہوں نے ایک غلطی کر دی۔ وہ پہلی دفعہ مسکرائی اور نگاہیں موڑ کر فارس کو دیکھا۔ کیا تم نے کرمنل لاء میں پڑھا نہیں تھا کہ اٹس ناٹ دا کرائم اٹس دا کور اپ؟ فارس نے آسپات میں سر ہلایا۔ بالکل، مجرم کو اس کا جرم نہیں پکڑواتا بلکہ جرم کو چھپانے کی کوشش پکڑواتی ہے۔ سو اپنے جرم کو چھپانے کی کوشش میں انہوں نے اپنا ایک بندہ ہمارے سامنے لا کھڑا کیا۔ اب تک وہ ہمارے لیے ایک انجان گروہ تھا مجرموں کا، مگر اب ہم ان کے ساتھ ایک ایک ساتھی کو جانتے ہیں، یہ لفٹ والا آدمی۔ مگر فارس نے نفی میں سر ہلایا۔ یہ تو صرف ایک ہرکارہ ہے، کرائے کا آدمی جن لوگوں نے سعدی پہ حملہ کیا ہے، یہ آدمی ان کو جانتا تک نہیں ہوگا۔ بالکل، وہ بھی یہی سمجھتے ہیں، مگر فارس وہ کسی کو تو جانتا ہوگا، کسی نے تو اس کو پیسے دیے ہوں گے اس کام کے۔ ہم اس آدمی کے ذریعے اس کو ڈھونڈیں گے جس نے اسے پیسے دیے اور پھر اسے اوپر والے کو، اور یوں زینے پہ زینے چڑھتے ہم ان لوگوں تک پہنچ سکتے ہیں جنہوں نے سعدی کو اپنے پاس رکھے ہوئے۔ سو ہم سعدی کو نہیں ڈھونڈیں گے، ہم ان لوگوں کو ڈھونڈیں گے۔ جس دن ہمیں یہ لوگ مل جائیں گے اس دن سعدی بھی مل جائے گا۔ اس کے لہجے میں عزم تھا۔ اوکے، ایسے ہی کرتے ہیں، مگر ان تک پہنچنا آسان نہیں ہوگا۔ کیا آپ نے بیلسٹک رپورٹ دیکھی؟ سعدی کو گلاک گن سے ماری گئی تھی۔ قوی امکان ہے کہ G41 استعمال کی گئی۔ پاکستان میں G41 منگواؤ تو 2.5-3 لاکھ سے کم نہیں ملتی، اور کون منگوا سکتے ہیں اتنے آرام سے؟ گلاک کی پستول اسلحے کی درآمد ممنوع ہے، اور صرف سنگل امپورٹ لائسنس کے ذریعے ہی کوئی ایک وقت میں ہی ایک ہی پستول منگوا سکتا ہے۔ میرا مطلب ہے کہ مہنگی ترین گنز میں سے ایک ہے۔ کلاس اور ٹیسٹ چیک کریں ذرا ان لوگوں کا۔ وہ اسکرین کو دیکھتے ہوئے تبصرہ کر رہا تھا، ایک دم رکا۔ اس نے زمر کو چونکتے ہوئے دیکھا تھا۔ گن کے ذکر پہ وہ جیسے ہوش میں آئی، بے اختیار چونک کر آس پاس دیکھا۔ وہ اس کے صوفے پہ ایک دم وہ کھڑی ہوئی، چہرے پہ اسپاٹ پن آ گیا۔ ظاہر ہے قاتل اسلحے کے بارے میں آپ سے بہتر کون جانتا ہوگا؟ تنگی سے کہہ کر وہ تیزی سے بیڈ تک آئی۔ زرد موسموں کا سارا فسوں غائب ہو گیا۔ اندھیرے میں 2 سائے رہ گئے۔ ایک صوفے پہ بیٹھا تھا اور دوسری بیڈ کے ساتھ اس کی پشت کیے کھڑی تھی۔ گڈ نائٹ۔ فارس کے چہرے پہ سنجیدگی اتر آئی۔ اس کی بات کو نظر انداز کر کے وہ کمپیوٹر آف کرنے لگا۔ جنہیں مانتا ہی نہیں یہ دل، وہی لوگ میرے ہیں ہم سفر۔ مجھے ہر طرح سے جو راز تھے وہی لوگ مجھ سے بچھڑ گئے۔ دیوار کے پار حنین اور ندرت کے کمرے کی بتی جل رہی تھی۔ ندرت بیڈ پہ بیٹھی نماز پڑھ رہی تھی اور حنین کروٹ کے بل لیٹی چادر پہ انگلی سے لکیریں کھینچتی جا رہی تھی۔ زمر کے الفاظ ذہن میں گونج رہے تھے۔ مجھے سعدی کا لیپ ٹاپ کھول دو حنین، میں کسی شاپ پر بھی جا کر کھلوا سکتی ہوں، مگر یہ کام تم مجھے خود کر کے دو گی اگر تم کر سکتی ہو تو۔ جانتی تھی زمر نے صرف اس کو اکسانے کے لیے ایسا کہا تھا، مگر وہ ان باتوں میں اب نہیں آیا کرتی تھی۔ پھر بھی وہ اٹھی اور سلیپرز پہن کر باہر نکل گئی۔ چند لمحے بعد ہنا بیسمنٹ کے زینے اتر رہی تھی۔ بتیاں جلائی تو سارا تہہ خانہ روشن ہو گیا۔ یہ کھلا سا کمرہ تھا جس میں ستون لگے تھے اور پورے گھر کے رقبے پہ وہ پھیلا ہوا تھا۔ اس کا آدھا حصہ اس سامان اور باکسز سے بھرا ہوا تھا جو خالی گھر کر کے شفٹنگ کے وقت وہ ادھر لائے تھے۔ ایک کونے میں الگ سے چند باکسز رکھے تھے۔ حنین قدم قدم چلتی اس کونے تک لے آئی۔ ان چیزوں کو دیکھ کر آنکھیں نم ہوئی۔ سعدی کی چیزیں۔ اس نے سعدی کے کپڑوں والا باکس کھولا، ایک شرٹ نکالی، صاف ستھری سفید ٹی شرٹ۔ وہ سوتے وقت عموماً یہی پہنتا تھا۔ ٹی شرٹ دونوں ہاتھوں میں پکڑے وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ جب بھی اندھیر تہہ خانے سے آواز آئی، یا صاحب السجن، اے میرے قید خانے کے 2 ساتھیوں، اس نے چون کر گردن گھمائی۔ سعدی کی آواز تھی وہ، مگر وہ خود ادھر نہیں تھا، وہ دور کہیں کسی دوسرے زمانے میں اسے پکار رہا تھا۔ ایک منظر سا ذہن میں روشن ہوا۔ ریسٹ ہاؤس کا کمرہ، فاصلے پہ بچھے 2 سنگل بیڈ، دونوں بیڈز کے پاؤں کی طرف نیچے لگے 2 میٹرس، انگریزی حرف ٹی کی طرح۔ ندرت کا بیڈ خالی تھا، اس کی پائنتی سے نیچے بچھے میٹرس پہ سیم سو رہا تھا۔ دوسرے بیڈ پہ ہی حنین آنکھوں پہ بازو رکھے چادر گردن تک تانے لیٹی تھی۔ نچلے میٹرس پہ سعدی چت لیٹا تھا۔
وہ سفید ٹی شرٹ میں ملبوس یکایک اس نے بازو پہ ہاتھ مارا۔ حنا، یہاں کتنے مچھر ہیں؟ وہ آنکھوں سے بازو ہٹائے بغیر نیند میں ڈوبی آواز میں بولی۔ یہاں ایک بھی مچھر نہیں ہے بھائی، آپ صرف مجھے بلوانے کے لیے ایسا کہہ رہے ہیں، پلیز سو جائیں، مجھے نیند آ رہی ہے۔ سعدی کے چہرے پہ خفگی ابھری۔ یار حنین بندہ کوئی بات ہی کر لیتا ہے، ہم کب سے اس قید خانے میں پڑے ہیں۔ اس چھوٹے شہر میں صفیہ خالہ لوگوں نے ساری بارات کے لیے اتنا اچھا ریسٹ ہاؤس بک کروایا ہے، ہمیں پورا ایک کمرہ ملا، اس کو قید تو نہ کہیں اور سو جائیں۔ چند لمحے کی خاموشی، پھر وہ بولا، مجھے نیند نہیں آ رہی، امی کہاں رہ گئیں؟ وہ فرزانہ خالہ کے کمرے میں، وہ ساری خالائیں ممانیاں محفل لگائے بیٹھی غیبتیں کر رہی ہوں گی، آپ بھی وہیں چلے جائیں۔ نہیں یار، اتنی مشکل سے بندہ روز کی 5 نمازیں پوری کر پاتا ہے، بھی سارا ثواب ان لوگوں کو دے دے جن کو ہم سخت ناپسند کرتے ہیں، پھر سو جائیں۔ جمائی روکتے اس نے کروٹ بدلی، نیند سے آنکھیں بند تھیں۔ چند لمحے گزرے، پھر اس نے بڑے پیار سے پکارا، یا صاحب السجن، اے میرے قید خانے کے دونوں ساتھیوں۔ حنین کے ہونٹ مسکراہٹ میں پھیلے، بازو ہٹائے اور کونے کے بل اٹھ کر چہرہ اونچا کیا۔ وہ نیچے تھا تب بھی نظر نہ آیا، تو وہ اٹھی اور تکیہ اٹھا کر پاؤں والی طرف رکھا اور گھوم کر اس طرف سر رکھ دیا، پھر گردن اٹھا کر دیکھا تو وہ نیچے لیٹا مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے ایک نظر دوسرے قیدی پہ ڈالی، سیم، جو کب کا سو چکا تھا۔ سورہ یوسف، اس نے مسکرا کر آیت کا متن پوچھا۔ میری فیوریٹ سورہ۔ بس کر دو بھائی، آپ سے تو جس صورت کا ذکر کرو آپ کہتے ہیں یہ میری فیوریٹ ہے۔ کب کہا میں نے ایسا؟ مجھے زیادہ بولنے پہ مجبور نہ کریں اور سو جائیں۔ دوبارہ ماتھے پہ بازو رکھ کر آنکھیں موند لی۔ یا صاحب السجن۔ ذرا دیر گزری تو اس نے پھر نرمی سے حنا کو پکارا۔ وہ ہوں کر کے رہ گئی۔ میں ایک بات سوچ رہا تھا۔ دل میں سوچے بھائی، مگر وہ بھی ڈھیر تھا، بولتا کیا؟ تمہیں یاد ہے یوسف علیہ السلام نے جب قید خانے میں اپنے ساتھیوں کو ان کے خواب کی تعبیر بتائی تھی؟ ایک کو سولی پہ چڑھنا تھا اور دوسرے کو بادشاہ کا ساقی بننا تھا۔ یوسف علیہ السلام نے ساقی سے کہا کہ جب بادشاہ کے پاس جانا تو میرا ذکر کرنا۔ اس سے اگلی آیت یاد ہے تمہیں؟ رات کے 1:30 بجے وہ کچی نیند میں ڈوبی حنین سے پوچھ رہا تھا۔ حنا کے چہرے پہ جھنجھلاہٹ نمودار ہوئی۔ اور یہ کیڑی آیت ہے؟ اب یہ کون سی آیت ہے؟ اس بھائی کو کون سمجھائے کہ ہر کوئی آپ کی طرح قرآن کریزی نہیں ہوتا۔ نہیں، کون سی آیت؟ جمائی روکتے پوچھا، آنکھیں بند تھیں۔ وہ سورہ یوسف کی سب سے دلچسپ آیت ہے، اور تمہیں وہی نہیں یاد؟ لو، جن سے پوچھو تو ہر دوسری آیت سب سے دلچسپ ہوتی ہے۔ اب بھی نہیں؟ جمائی سے پھر بھاری آواز ہوئی، یاد آ رہی۔ میں بتاتا ہوں، حجت لیٹے ایک دم ایکسائٹیڈ سا بولا۔ اور ساری دنیا کے درخت قلم بن جائیں اور ساری سمندر روشنائی، اور ان سے لکھنے بیٹھو تو ختم ہو جائیں درخت اور ختم ہو جائیں سمندر، مگر اللہ کی باتیں کہاں ختم ہوتی ہیں؟ اور قرآن کے اچھے اسٹوڈنٹس کو بھی بس بولنے کا موقع چاہیے ہوتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے اس قیدی سے کہا کہ اپنے آقا سے میرا ذکر کرنا۔ اگلی آیت ہے، شیطان نے بھلا دیا اس کو ذکر کرنا اپنے آقا سے، تو وہ ٹھہرا رہا قید میں کئی سال۔ وہ آدھ پون لفظ سن پائی۔ اب سنو مزے کی بات، اس آیت میں اپنے آقا سے ذکر کرنے کے لیے لفظ آیا ہے۔ اس کے 2 مطلب ہیں، آقا سے ذکر کرنا اور آقا کا ذکر کرنا۔ اصل میں اس آیت کے بھی 2 مطلب ہیں۔ پہلا، شیطان نے اس ساتھی قیدی کو بھلا دیا کہ وہ بادشاہ سے یوسف کا ذکر کرتا، اور دوسرا، شیطان نے یوسف علیہ السلام کو بھلا دیا اپنے رب کا ذکر کرنا، اس لیے وہ ٹھہرے رہے جیل میں اگلے کئی سال۔ سمجھ آئی ہیں؟ وہ بمشکل آنکھیں کھول پائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بھائی یوسف یہ الفاظ نہ کہتے تو اتنے برس جیل میں نہ ٹھہرے رہتے، مگر انہوں نے جیل سے نکلنے کی کوشش ہی تو کی تھی، اس میں بری کیا بات ہے؟ میرے یہ تمہارے جیسے لوگوں کے لیے جیل سے نکلنے کی کوشش کرنا دراصل خود ایک جہاد ہے، ایک اچھا کام ہے، ہم کریں تو ٹھیک ہے، مگر مقربین کی حسنات اور دراصل سیئات شمار ہوتی ہیں۔ کس کی کیا شمار ہوتی ہیں؟ اس نے ترجمہ مانگا۔ مطلب جو لوگ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہوتے ہیں، ان کی حسنات یعنی چھوٹی نیکیاں، ان کی غلطیاں شمار ہوتی ہیں، گناہ نہیں، کہ انبیاء کبھی گناہ نہیں کرتے تھے۔ نہیں سمجھ آئی بھائی؟ دیکھو، مسجد میں جھاڑو لگانا کتنی اچھی بات ہے نا۔ جو عورت مسجد میں جھاڑو لگاتی ہے، جب فوت ہو گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے خصوصی دعا کی۔ یہ ایک حسنہ ہے، ایک نیکی۔ لیکن تصور کرو کسی ایسے اسکالر کو جس کا عمل بھی نیک ہو اور علم بھی بہت ہو، اللہ نے اسے ریسورسز دیے ہوں، ٹیلنٹ دیا ہو، مواقع دیے ہوں کہ وہ پوری دنیا میں جا کر دین کی تبلیغ کرے، بڑے بڑے فارمز پہ جا کر قرآن کی باتیں لوگوں کو سنائے، مگر اگر ایسا بندہ سب چھوڑ چھاڑ کر مسجد میں دن رات صفائی کرنے لگ جائے تو ہوگی یہ بھی ایک نیکی، مگر یہ اس کی برائی شمار ہوگی، کیونکہ جو جتنا نیک اور اچھا ہوگا اللہ کی اسے توقعات اتنی بڑھ جائیں گی۔ کوئی عام بندہ رہائی کا کہے بادشاہ سے تو بہت اچھا، مگر اللہ تعالیٰ کو یوسف علیہ السلام سے اس سے کہیں زیادہ کی توقع تھی۔ مطلب انہوں نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا۔
نہیں استغفر اللہ، ہنا انبیاء کبھی بھی اللہ کو ناراض کرنے والا کام نہیں کرتے تھے، وہ معصوم تھے۔ اور یوسف علیہ السلام کی تو اللہ نے صرف ذرا سی کمی کی طرف توجہ دلائی، کیونکہ وہ ایک کامل انسان تھے، صبر والے اور علم والے۔ یہ غلطی تھی کہ انسان کو مصیبت میں صرف اللہ کی طرف دیکھنا چاہیے۔ اچھا اب وہ سنو جو میں سوچ رہا تھا۔ وہ چت لیٹا بولتا جا رہا تھا، تم نے نوٹ کیا یوسف علیہ السلام کو دنیا کا آدھا حسن دیا گیا، اور جن عورتوں کو خواہش ہوتی ہے کہ ان کا بچہ خوبصورت ہو وہ روز سورہ یوسف پڑھتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ بھی سورہ یوسف میں نہیں کہا کہ یوسف خوبصورت تھے، ان کے حسن کا ذکر بھی نہیں کیا، کیونکہ اللہ نے ہمیں احسن القصص یعنی سورہ یوسف اس لیے دی تاکہ ہم کسی انسان کی ان خوبیوں کو جان پائیں جو اس کو اللہ کی نظر میں خوبصورت بنا دیا۔ مگر ہنا یار، کوئی یہاں قرآن سمجھ کر کیوں نہیں پڑھتا؟ تم سن رہی ہو نا؟ ہاتھ بھرا کر ہنا کے بالوں کی لٹ کھینچی۔ کٹو یار سنو، میں تم سے بات کر رہا ہوں۔ سونے دو بھائی، وہ نیند میں تھی۔ ایک وقت آئے گا حنین یوسف جب تم میری باتوں کو مس کیا کرو گی، وہ بڑے ہی خفا انداز میں بولا۔ کون سا وقت؟ اس کے ذہن میں کوئی فکر جاگی۔ جب میں شادی کے بعد رخصت ہو کر کسی کا گھر داماد بن جاؤں گا۔ توبہ! وہ نیند میں بھی زور کی ہنسی۔ آپ کو کوئی گھر داماد نہیں بنائے گا، ایویں نہیں بنائے گا، جیب خالی ہے تو کیا ہوا، بندہ بہت اچھا ہوں، میں تو خوش اخلاق ہوں، اتنا اوپر سے خوبصورت بھی ہوں۔ ذرا رک کر پوچھا۔ ہوں نا؟ اس نے بالآخر تکیہ اٹھا کر زور سے نیچے اچھالا۔ سو جاؤ بھائی، میں کبھی نہیں مس کرنے والی آپ کو، جائیں کر لیں شادی۔ یاد کا بلبلا پھٹا اور وہ واپس اس نیم اندھیرے تہہ خانے میں آئی۔ اس کی آنکھوں سے ٹپکتے آنسو سعادی کی شرٹ پہ گر رہے تھے۔ دل جیسے پوری طرح ٹوٹ گیا تھا۔ وہ سعادی کے لیپ ٹاپ اور دوسرے گیجٹس والا باکس چھوئے بغیر واپس ہو لی۔ کسی بھی چیز کا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ یہ اہل درد بھی کس کی دہائی دیتے ہیں؟ وہ چپ بھی ہو تو زمانہ ہے ہم نوا اس کا۔ وہ بار کے کاؤنٹر کے اونچے اسٹول پہ بیٹھا تھا۔ پیچھے لوگوں کا شور، موسیقی، جلتی بجتی روشنیاں تھیں۔ وہ بار بار کلائی کی گھڑی دیکھتا۔ چہرے پہ فکر مندی بھی تھی اور امید بھی۔ ہے شیرو! وہ اسی پل اس کے ساتھ والے اسٹول پہ آ بیٹھی، کلچ کاؤنٹر پہ دھرا اور چہرہ اس کی طرف موڑا۔ اپنے سنہری بالوں کو اونچی اور چھوٹی سی پونی میں کسے اور سرخ لپسٹک لگائے شہری ہمیشہ کی طرح خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرایا۔ کیسی ہیں آپ؟ ایک دم سے ساری دنیا رنگین ہو گئی تھی۔ وہ مسکراتے اس کے لیے آرڈر کرنے لگا۔ میں تو ٹھیک ہوں، مگر تم نے شادی کے بارے میں سنا؟ اوہ گاڈ، مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا۔ وہ سر شوق کے عالمی نفی میں ہلاتے موبائل پہ انگلی پھیر رہی تھی۔ نوشیرہ کی مسکراہٹ غائب ہوئی، حلق میں کوئی کریلا پھنسا۔ جی میں نے سنا۔ مطلب کہ لاقانونیت کی حد ہوتی ہے، پہلے گولی اور پھر اغوا۔ یہ پکچر دیکھی تم نے؟ اس نے اسکرین پہ وہی پولیس فوٹوگراف نکال کر اس کے سامنے کی۔ یہ وائرل ہو رہی ہے۔ اس کے یونیورسٹی کے دوست اس کے لیے #سیف شادی ٹرینڈ کو بہت پروموٹ کر رہے ہیں۔ مجھے بھی اسی سے پتہ چلا۔ تمہیں پتہ ہے انہوں نے لیڈز میں اس کے لیے ویجائل بھی کیا ہے؟ دیکھو کتنی بری طرح پیٹا گیا اسے۔ وہ فکر مندی اور تعصب سے بولے جا رہی تھی اور وہ صبر سے خون بھرتا گیا۔ مشروب زہر جیسا تلخ تھا۔ آپ واپس کب جا رہی ہیں؟ سونیا کو تو مس کر رہی ہوں گی۔ میں اگلے ہفتے چلی جاؤں گی، مگر یقین کرو جب سے میں نے شادی والی نیوز دیکھی ہے بہت اپسیٹ ہوں۔ شکر ہے تم مجھے مل گئے، کم از کم کسی سے ڈسکس تو کر سکتی ہوں۔ اس نے اتنا کچھ بول کے میں اس کے بارے میں جو بھی ہے وہ اچھا لڑکا ہے۔ پھر رک کر سوچا، ہے کہنا چاہیے یا تھا؟ واپس جا کر کیا پلانس ہیں آپ کے؟ ایک سوشلائٹ کے کیا پلان ہو سکتے ہیں؟ وہی روٹین لائف۔ ویسے تمہیں کیا لگتا ہے شادی کو ان لوگوں نے مار دیا ہوگا؟ گلاس میں نوشیرہ کی انگلیوں کی گرفت سخت ہو گئی اور لب بھیج گئے۔ آنکھوں میں بے پناہ بیزاری اتری۔ پتہ نہیں، اور خون بھرا۔ شہری ہنو تعصب سے بولی جا رہی تھی۔ وہ مرا ہوا ہاتھی بھی 1.25 کا تھا۔ یہ گرد باد تمنا میں گھومتے ہوئے دن کہاں پہ جا کے رکیں گے؟ یہ بھاگتے ہوئے دن 2 ہفتے بعد۔ وہ گرم صبح کثر کاردار اور ملحقہ نیکسی میں چمکدار سی طلوع ہوئی تھی۔ زمر نے آئینے کے سامنے کھڑے بالوں میں برش پھیرتے کھڑکی سے باہر دیکھا تو سبزہ زار پہ ملازموں کی چہل پہل شروع ہوتی دکھائی دے رہی تھی۔ تبھی باتھ روم کا دروازہ کھلا اور وہ باہر آیا۔ اس نے برش رکھ دیا اور پرس اٹھائے باہر نکل گئی۔ فارس نے ایک نظر اسے جاتے دیکھا اور دوسرے کمرے پہ ڈالی جس کو وہ ہر صبح چند منٹوں میں نفاست سے سمیٹ چکی تھی، تکیے بیڈ کور برابر۔ ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ اسے سر جھٹکا اور الماری کی طرف آیا۔ آج اسے جاب پہ جاتے 5واں دن تھا۔ یہ 5 جون تھی اور 21 مئی کے اذیت ناک دن کو گزرے تقریباً 2 ہفتے بیت چکے تھے۔ 21 مئی اور آج ابھی جب میں یہ ناول ریکارڈ کر رہی ہوں تو آج 2 اگست ہے۔ زمر باہر نکلی تو نیچے صداقت کے کچن سے خوشبو آ رہی تھی۔ وہ ہنا کے دروازے پہ رکی، پھر اسے دھکیلا تو اندر کا منظر نمایاں ہوا۔ ندرت کا بیڈ خالی تھا اور حنین اپنے بیڈ پہ اکڑو بیٹھی تھی۔ بال پونی میں بندھے تھے۔ وہ ڈل اور کمزور لگتی تھی۔ آہٹ پہ چہرہ اٹھایا، آنکھوں میں امید جاگی۔ بھائی کا کچھ پتہ چلا؟
لیکن اگر تم چاہو تو میرے ساتھ چل سکتی ہو، ہم مل کر سعادی کو ڈھونڈیں گے۔ حنا کے چہرے کی جوت مان پڑ گئی، اس نے تھوڑی گرا دی۔ میں کچھ بھی نہیں کر سکتی، میری وجہ سے اپنے آخری دن بھائی اتنا ناراض ہوا تھا۔ میں آپ کی طرح نہیں ہوں کہ نظریں جھکائے خفگی سے بول دی، اسے 4 سال بات نہ کروں پھر ظاہر کروں کہ مجھے اس کی بہت پرواہ ہے۔ چوکھٹ میں کھڑی زمر کی آنکھوں میں نمی اڑی۔ حنین، مجھ سے غلطی ہوئی تھی اور میں اس کے لیے شرمندہ ہوں، تم نے سنا؟ آئی ایم سوری فار دیٹ، وہ بولی تو آنکھوں میں شکوہ اور آواز میں کپکپاہٹ تھی۔ میں نے 4 سال اس سے تعلق نہیں رکھا، میں نے غلط کیا، اور مجھے تب یہ احساس ہو گیا تھا جب ابا نے بتایا کہ مجھے گردہ سعادی نے دیا تھا۔ میں اس دن اس کے پاس چلی گئی تھی اور ہمارے درمیان سب ٹھیک ہو گیا تھا، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ 4 سال مٹ گئے۔ مجھے مرتے دم تک ان کا افسوس رہے گا۔ اس کی آواز بلند ہو رہی تھی۔ حنین نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھنے لگی، اس کی آنکھوں میں دکھ کی کرچیاں سی بکھری تھی۔ اگر تم مجھ سے پوچھو تو میرا دل چاہتا ہے کہ ہر اس شخص کو روکو جو اپنے کسی خونی رشتے سے ناراض ہے، اور کہوں کہ اس کو کال کر لو، اس سے تعلق جوڑ لو، چاہے اس نے آپ کو کتنا بھی دل کیوں نہ دکھایا ہو۔ میری طرح اتنے سال ضائع نہ کر دیں بیکار کی انام میں۔ اگر تعلق نہیں جوڑو گے تو پتہ ہے کیا ہوگا، آپ کے بچوں میں انہیں بہن بھائیوں کی شکلیں اور عادتیں نظر آنے لگیں گی جن سے آپ بہت دکھی دل کے ساتھ علیحدہ ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کیوں بناتے ہیں آپ کی اولاد میں آپ کے رشتوں کی مشابہت؟ اس لیے تاکہ ہم ان کو بھول نہ سکیں، کیونکہ اگر ہم نے جلد سلح نہ کی تو وہ مر جائیں گے، کھو جائیں گے، یا ہم مر جائیں گے، کھو جائیں گے۔ میں نے بہت غلطی کی تھی اور مجھے اس کے لیے ہمیشہ افسوس رہے گا، مگر تم میری غلطی کیوں دہرا رہی ہو؟ آخری فرقے پہ حنا نے منہ موڑ لیا۔ ایک حادثے کے بعد اپنے واحد پیرنٹ کو مزید بیمار دیکھنا اور ساری دنیا سے کٹ آف کر کے کمرے میں پڑ جانا، اور جو اپنے تمہارے پاس ہیں ان کو ہر وقت الزام دیتے رہنا، تمہیں کیا لگتا ہے یہ کہانی تمہاری ہے حنا؟ نہیں، اگر 4 سال پیچھے جاؤ تو یہ میری کہانی ہے۔ جب میں اس غلطی کو نہیں دہرا سکتی تو تم کیوں دہرا رہی ہو؟ حنین نے جواب نہیں دیا، منہ موڑے گیلی آنکھوں سے کھڑکی کو دیکھے گئی۔ مجھے نہیں پتا تمہیں کون سا گلٹ روز بروز کمزور کرتا جا رہا ہے، لیکن میں جس حنین کو جانتی ہوں وہ ہمارے خاندان کا سب سے جینیس اور بولڈ بچہ تھا۔ اتنی ڈل اور کم اعتماد نہیں تھی وہ۔ تمہیں سعادی سے محبت ہے تو اٹھو اور اس کمرے سے باہر نکلو اور اس کے لیے کوشش کرو، یا کم از کم میری اس کے لیے محبت کو جج کرنا چھوڑ دو۔ اور وہ مڑ گئی تو پیچھے سے حنا ہلکا سا بولی، مجھے پتہ ہے آپ کو بھائی سے بہت محبت ہے، اور ساری بات یہی ہے کہ آپ کو صرف بھائی سے محبت ہے۔ گیلی آنکھوں سے اس نے زمر کی پشت دیکھی۔ اگر سعادی کی جگہ حنا ہوتی تو آپ کبھی اتنی باغ دوڑ نہ کرتے۔ میرے اور آپ کے درمیان کوئی تعلق نہیں ہے، ہم ایک ٹیم کبھی نہیں ہو سکتے، اس لیے میرے ساتھ بار بار یہ پیپ ٹاک کرنا چھوڑ دیں۔ زمر نے گہری سانس اور باہر نکل کر دروازہ بند کر دیا۔ پیچھے حنین کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ وہ میرا بیسٹ فرینڈ تھا پپو، آپ کو اندازہ بھی نہیں کہ میں کتنی اکیلی ہو گئی ہوں۔ سر جھکائے آنسو صاف کرتے ہوئے خود سے کہہ رہی تھی۔ زمر نیچے لاؤنج میں آئی تو صداقت چائے لا رہا تھا۔ بھابی ریسٹورنٹ چلی گئی؟ جی باجی ہر روز جلدی چلی جاتی ہیں اور دیر سے آتی ہیں، آنٹی جی کو تو چپی لگ گئی ہے۔ زمر نے جوابی تبصرہ نہ کیا اور ٹانگ پہ ٹانگ جما کر بیٹھی چائے کا کپ اٹھا لیا۔ تبھی وہ سیڑھیاں اترتا دکھائی دیا۔ تھانے سے فون آیا ہے، بلا رہا کہ آپ چلیں گی؟ والیٹ جیب میں رکھتے اس نے پوچھا۔ زمر نے گھون بھرتے ہوئے شانے اچکائے۔ میں ایک اٹارنی ہوں، ایک نوٹس پہ ان پولیس والوں کو عدالت بلوا سکتی ہوں، ان کو کام ہے وہ ہمارے پاس آئیں۔ جلدی رسی کا بل خیر۔ اس نے کوٹ کا بٹن بند کرتے گہری سانس لی۔ وہ لفٹ والا آدمی نیاز بیگ، اسے کل رات گرفتار کر لیا گیا، دوپہر میں آپ کو پک کر لوں گا، آپ اسے ملنا چاہیں گی؟ زمر نے چن کر کپ نیچے کر کے اسے دیکھا۔ وہ اب ریک سے چابی اٹھا رہا تھا، وی گلے کی شرٹ پہ گرے کوٹ پہنے ہوئے تھا۔ جاب شروع کر لی، مگر کالر والی ڈریس شرٹ یا ٹائی پہننا تو اس کو پسند ہی نہیں ہے۔ جیسے بال ذرا بڑے تو پھر سے چھوٹے کروا لیے، اپنی جاب کے لحاظ سے مناسب لگ رہا تھا۔ زمر نے نظریں پھیر لی اور ہلکا سا اس بات پہ سر ہلا دیا، اوکے۔ فارس نے بس رک کر ایک نظر اس پہ ڈالی اور بیرونی دروازے کی طرف چلا گیا۔ چلو، یہ سیل بلاخیز ہی ہے بنے اپنے، سفینہ اس کا، خدا اس کا، نہ خدا اس کا۔ ہسپتال کا کشادہ اور پرتعیش کمرہ اس صبح بھی دمک رہا تھا۔ کاؤنٹ پہ میری بیٹھی کتاب چہرے کے سامنے کی ہوئی تھی، بستر پہ لیٹے سعادی کے بازو آزاد تھے، مگر پاؤں میں ہتھ کڑی لگا کر بیڈ کے ساتھ تہتی کر دی گئی تھی۔ سر کی طرف سے بیڈ اونچا رکھا تھا اور وہ کھلی آنکھوں سے پہلے سے خاصا بہتر نظر آتا تھا، ارد گرد دیکھ رہا تھا۔ تمہیں کاردار صاحب نے میری نگرانی کے لیے ادھر چھوڑا ہے؟ دفتر اس نے پکارا، مگر میری کتاب پڑھتی رہی۔ کیا تمہیں معلوم ہے مجھے کس نے گولی ماری تھی؟ میری نے صفحہ پلٹایا، نگاہیں صفحے پہ جمی تھی۔ وہ پلکے سکیلے غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تمہیں سب معلوم ہے، تم بھی ان کی شریک جرم ہو۔ خاموشی نے پھر سے اعتراف کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ دفتر سعادی نے ٹھنڈی سانس لی۔ تمہارا بچہ کیسا ہے؟ اس کا علاج کیسا جا رہا ہے؟
اب کہ اس کا انداز دوستانہ تھا۔ میری نے پلک تک نہیں جھپکی، اسی طرح پڑھتی رہی۔ سعدی نے نگاہیں ادھر ادھر دہرائیں۔ کمرہ بالکل صاف تھا۔ اس کاؤچ اور بیڈ اور ضروری طبی اشیاء کے علاوہ اس کمرے میں کوئی شے بھی نہ رکھی تھی جو اس کے کسی کام آ سکتی تھی۔ کوئی کھڑکی تک نہیں تھی۔ میرے گھر والے میرے لیے پریشان ہوں گے، ان کو صرف اتنا بتا دو کہ میں زندہ ہوں، بولتے اس کی آواز بھر آئی۔ بہت امید سے میری کو دیکھا مگر اس نے نگاہیں تک نہیں اٹھائیں۔ مجھے کچھ چاہیے۔ کچھ دیر بعد سعدی نے پکارا۔ میری نے فوراً چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ آدھے آستین کی ہاسپٹل کی شرٹ میں ملبوس تکیوں کے سہارے نیم دراز اس کو دیکھ رہا تھا۔ کیا؟ اس نے بے تاثر پاٹ انداز میں دریافت کیا۔ مجھے قرآن لا دو، میں اسی کو پڑھ لوں گا۔ جیسے تم بور ہو رہی ہو ویسے میں بھی بور ہو رہا ہوں۔ اتنا تو تم کر سکتی ہو میرے لیے۔ اوکے، منگوا دوں گی۔ اور دوبارہ سے کتاب چہرے کے سامنے کر لی۔ سعدی نے گہرے کرب سے آنکھیں بند کر لیں۔ ہر غلط بات پہ میں آپ کی کہہ دوں لبیک، اس طرح خونِ صداقت نہیں کر سکتا میں۔ تھانے کے اس کمرے میں چوکور میز بچھی تھی۔ فارس اور زمر برابر کرسی میں بیٹھے تھے۔ دائیں ہاتھ اے ایس پی سرمد شاہ تھا۔ سامنے بچھی کرسی پہ نیاز بیگ براجمان تھا۔ کندھے کرسی کی ٹیک پہ گرائے گریبان کے بٹن کھلے تھے۔ سیاہ مونچھیں اور سیاہ آنکھیں تھیں جن میں زمانے بھر کی بیزاری سموئے۔ وہ زمر کو دیکھ رہا تھا۔ تو تم یہ کہہ رہے ہو کہ تم نے سعدی کو گولی ماری ہے؟ زمر نے چپتی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھتے ٹھنڈے انداز میں پوچھا۔ منہ میں کچھ چباتے اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ ہاں، اس کا ریسٹورنٹ خریدنے کی بات ہی تو کی تھی۔ آگے سے بولا نہیں بیچ رہی۔ سارے لوگ شروع میں یہی کہتے ہیں۔ میں نے صرف اصرار کیا، 2-3 دفعہ جا کر ملا بھی اسے مگر سالہ غصے میں آ گیا، مجھے گالیاں بکنے لگا۔ سب برداشت ہوتا ہے بی بی، مگر انگلی اٹھا کر سلگتی نظروں سے اسے دیکھا۔ گالی برداشت نہیں ہوتی، سو وہیں پھڑکا دیا اسے۔ اب جا کر اگلے جہاں میں بیچے اپنی دکان۔ ساتھ استضاء سر جھٹکا۔ زبان سنبھال کر۔ وہ ذرا غصے سے آگے کو ہوا تو سرمد شاہ نے ہاتھ اٹھا کر اسے تھمنے کا اشارہ کیا۔ زمر نے محض ایک ناپسندیدہ نظر فارس پہ ڈالی اور دوبارہ نیاز بیگ کی طرف متوجہ ہوئی۔ ہاسپٹل سے کیوں غائب کیا تم نے اسے؟ صاف بات ہے بی بی، جب تک لاش نہیں ہوتی قتل ثابت نہیں ہوتا۔ بس وارڈ بوائے کو میں ساتھ میں لایا اور لے گئے اسے، گاڑی میں ڈالا اور کوڑے کے ڈھیر پہ پھینک دیا۔ صبح جا کر دیکھا میں نے، نام و نشان تک نہ تھا۔ خلاص، بے پرواہی سے ہاتھ اشارہ کر کے بتایا۔ فارس بہت ضبط سے اسے دیکھ رہا تھا مگر وہ اتنی ٹھنڈی سی تھی۔ کون سی گالی دی تھی اس نے؟ دہرا دیتا ہوں مگر تمہارے بندے کو اچھا نہیں لگے گا۔ استضاء زہریلی مسکراہٹ لبوں پہ بکھیرے اس نے فارس کو دیکھا جو اتنی غصے سے اسے گھور رہا تھا، اور پھر اس نے 3-4 اردو کی گالیاں دہرا دی۔ میز پہ رکھی فارس کی مٹھیاں بھیج گئیں۔ اور کتنی دفعہ دی اسے یہ گالیاں؟ زمر کا چہرہ ویسا تھا۔ 4، ایک بار تو دی تھی، تبھی اسے خلاص کرنا پڑا۔ اور یہ سب کہنے کے کتنے پیسے دیے گئے ہیں تمہیں؟ وہ خود کو بولنے سے روک نہیں سکا۔ زمر نے ضبط سے گہری سانس لی۔ فارس کو برداشت کرنا نیاز بیگ کو برداشت کرنے سے زیادہ مشکل تھا۔ نیاز بیگ کے چہرے کے اطمینان اور استضاء میں کوئی فرق نہیں آیا۔ نیاز بیگ کسی سے ڈرتا نہیں ہے؟ ڈنکے کی چوٹ پہ بولا ہے سب، کیونکہ ابھی وہ افسر پیدا نہیں ہوا جو 4 دن سے زیادہ انگوٹھا بند کر کے 4 انگلیاں دکھائیں، نیاز بیگ کو حوالات میں رکھ سکے۔ اس لیے اپنی وکالت عدالت میں کرو بی بی، میرے سر پہ یہ سکہ نہیں چلنے والا۔ مسلسل منہ میں کچھ چباتے وہ پیچھے ہو کر بیٹھا اور ایک طنزیہ مسکراتی نظر زمر پہ ڈالی۔ ویسے وہ تمہارا بھتیجا تھا کیا؟ بہت رویا تھا بچہ جب گولی لگی، بالکل لڑکیوں کی طرح۔ بس بہت ہو گیا۔ سرمد شاہ فارس کا سرخ پڑتا چہرہ دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا، اس سے پہلے کہ وہ اٹھ کر نیاز بیگ کا گریبان پکڑ لے۔ اس نے سپاہیوں کو اشارہ کیا۔ وہ ہتھکڑیاں لگے نیاز بیگ کو اندر لے گئے۔ دروازے میں گم ہونے سے قبل اس نے مسکراتے ہوئے پیچھے زمر کو دیکھتے منہ سے وہ تنکا تھوک کر پڑے پھینکا تھا۔ اس ساری بکواس کا کیا مطلب تھا؟ یہ شخص اس کے جاتے ہوئے ایک دم جیسے کھول کر کہنے لگا، مگر اسی پل زمر نے میز کے نیچے سے جوتی کی ہیل اس کی پنڈلی پہ زور سے ماری۔ فارس نے چونک کر اسے دیکھا، وہ سامنے اے ایس پی کو دیکھ رہی تھی۔ آپ کے تعاون کا شکریہ۔ اس سے وہ جگہ معلوم کرنے کی کوشش کیجیے جہاں اس نے باڈی پھینکی تھی۔ پورا کون اٹھاتا ہے؟ ٹرک کہاں جاتے ہیں؟ آپ بس ہمیں باڈی ریکور کر کے دے دیں اور اس شخص کو اس کی سزا دلوائیں، اس سے زیادہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ اس کے انداز سے وہ خون کے گھونٹ بڑھ کر خاموش ہو گیا۔ وہ پرس اٹھا کر کھڑی ہو رہی تھی۔ ہم باڈی ریکور کرنے کی کوشش پوری کر رہے ہیں، ایک دفعہ پھر مجھے بہت افسوس ہے۔ سرمد شاہ سر کو خم دے کر تعزیت کرتے اٹھ کھڑا ہوا تو وہ بھی اٹھا۔ آپ کا بہت شکریہ، جو اللہ کی مرضی، اللہ اس کی مغفرت کرے۔ وہ مڑی اور ایک تیز نظر فارس پہ ڈالتی باہر نکل آئی۔ گاڑی سامنے کھڑی تھی، وہاں جانے تک اسے بامشکل ضبط کیا مگر چابی دروازے میں گھساتی وہ تیش سے زمر کی طرف گھوما۔ وہ شخص میرے سامنے؟ فارس غازی، وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، تماشا مت بناؤ، گھر جا کر بات کرتے ہیں۔ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھتے وہ تلخی سے بولی اور موبائل پہ ایک نمبر ملانے لگی۔ وہ اندر ہی اندر کھولتا ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا اور زور سے دروازہ بند کیا۔ مجھے لمحے بھر کی رفاقتوں کے سراب اور ستائیں گے، میری عمر بھر کی جو پیاس تھے وہی لوگ مجھ سے بچھڑ گئے۔ حنین اور ندرت کے کمرے میں وہی بے رونقی چھائی تھی اور وہ گم سم سی بیڈ پہ اکڑے بیٹھی تھی۔ سیام اندر آیا اور دھپ سے ساتھ آ گرا۔ ہنا،
چت لیٹے چھت کو تکتے پکارا۔ آج میں نے اسکول سے چھٹی کی اور امی نے پوچھا بھی نہیں۔ پہلے یاد ہے کبھی چھٹی نہیں کرنے دیتی تھی۔ میں بغل میں پیاز رکھ کر سو جاتا کہ شاید صبح بخار ہو جائے، مگر بخار نہ ہوتا نہ امی مانتی۔ اب تو وہ بولتی ہی نہیں ہے۔ حنین گھٹنوں پہ گال رکھے خاموشی سے بیٹھی رہی۔ یاد ہے نا تھنڈر کیٹس میں بھی ممبر یا اس کا کوئی ساتھی کسی تھنڈر گیٹ کو اغوا کر لیتا یا نقصان پہنچاتا تو آخر میں باقی کیٹس اس کو بچا لیتے اور سب صحیح ہو جاتا۔ کیا ہمارا بھائی بھی واپس آ جائے گا؟ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتہ کہ ہمارا ممبرا کون ہے اور جو اسے ڈھونڈنے کے لیے بازار بھاگ دوڑ کرے ان کو بھی کچھ نہیں پتہ۔ وہ خفی سے بولی، ماموں بھی بدل گئے ہیں، پھپھو بھی بدل گئی ہیں۔ سیم کونی کے بال اٹھا اور چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ تم بدل گئی ہو۔ حنین نے گلا آمیز نظر اس پہ ڈالی۔ جاؤ مجھے پڑھنے دو۔ خلاف معمول وہ بنا چوں چرا کے باہر نکل گیا۔ پھر روٹی اور سائڈ ٹیبل پہ دھری سفید جلد والی کتاب اٹھائی، گھٹنوں پہ رکھ کر بے دلی سے صفحے پلٹانے لگی۔ دروازہ کھلا تو تیز روشنی امٹ کر آنکھوں کو چندے آ گئی۔ وہ ماتھے پہ ہاتھ کا چھجا بناتے قدم چلتی آگے آئی تو دیکھا اس کے ارد گرد قدیم دمشق کی ایک روشن دوپہر آباد تھی۔ ہر شے زردی میں لپٹی تھی، مگر پہلے کے برعکس وہ بے دلی سے سر جھکائے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی نیچے راستے پہ آگے بڑھتی گئی۔ دھول جوتوں کو آلودہ کرتی گئی۔ جب چہرہ اٹھایا تو مسجد سے ملحقہ حجرہ سامنے تھا اور ایک طرف درخت تلے وہی ہڈیوں کا سا پنجر آدمی اکڑوں بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے کی مردانی اور ویرانی ہنوز برقرار تھی۔ آج چھوٹی دیوار کے ساتھ شیخ کھڑے تھے، پیر تک آتا سفید چمکدار لباس پہنے مسکراتے ہوئے۔ وہ بنا مسکرائے قریب آ رکی۔ کیا آپ نے اس بیمار کو ابھی تک شفا یاب نہیں کیا؟ بیمار خود کوشش نہ کرے تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ کچے راستے پہ چلنے لگے تو وہ بھی سر جھکائے بددل سی ساتھ ہو لی۔ تم کیوں اداس ہو؟ میرا بھائی ہو گیا اور میں دن رات اس کے لیے دعا کرتی ہوں، مگر سوچتی ہوں کہ جو مقدر میں لکھے وہ تو ہو جائے گا، جو نہیں لکھا وہ نہیں ہوگا۔ پھر بندہ دعا کیوں کرتے ہیں؟ دھول سے اٹے راستے پہ وہ دونوں آگے چلتے جا رہے تھے اور وہ سر جھکائی دھیمی آواز سے پوچھ رہی تھی۔ وہ بھی ایسے ہی سوچتے ہیں۔ چلتے چلتے شیخ نے ایک طرف اشارہ کیا تو حنا نے چپ کر سر اٹھایا۔ سڑک کنارے بازار میں ایک قہوہ خانے کے باہر چوکیوں پہ چند لوگ بیٹھے تھے اور بلند آواز میں بحث کر رہے تھے۔ جو مقدر میں ہے وہ ملے گا، جو نہیں مقدر وہ نہیں ملے گا، سو سوال کرنا یا نہ کرنا برابر ہے، ان میں سے ایک کہہ رہا تھا اور باقی سر ڈھونڈ رہے تھے۔ حنین نے الجھی ہوئی نگاہیں اٹھا کر شیخ کو دیکھا، وہ مسکرائے۔ یہ کہتے ہیں دعا کرنے یا نہ کرنے کا کیا فائدہ، سب کچھ تو لکھا جا چکا ہے، مگر یہ ان کی جہالت ہے اور اپنے ملک میں یہ خود تضاد رکھتے ہیں۔ کیونکہ اگر ایسے ہے تو پھر ان سے پوچھو، اگر سیرابی تمہارا مقدر ہے تو پانی پیو یا نہ پیو، پیاس بجھ جائے گی۔ کھیتی مقدر ہے تو دانہ ڈالو نہ ڈالو، اناج تو اگی آئے گا نا، تو پھر کھاتے پیتے کیوں ہو، دانہ بوتے کیوں ہو؟ وہ قدم بڑھاتے گئے اور حنین ان کے ساتھ آگے چلتی گئی۔ قدیم بازار میں لوگوں کی بھیڑ سے شور، آوازیں، قہوے کی مہک، سب خلط ملط ہو رہا تھا۔ اور ان کو دیکھو ذرا، رک کر انہوں نے چتوروں سے ایک کھلے خیمے کی طرف اشارہ کیا جہاں اندر فرشی نشست بچھائے چند لوگ بیٹھے تھے۔ ان کے سروں پہ مخصوص ٹوپیاں تھیں اور وہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ یہ کہتے ہیں دعا تو بس عبادت ہے، ثواب کا ذریعہ، نیکی اور بدی تو لکھی جا چکے، تو دعا کرنا بس نیکی کی نشانی اور عذاب پانا کفر کی علامت ہے۔ نہ نیکی خیر کا سبب ہے، نہ عذاب کفر کی وجہ ہے۔ دعا صرف ثواب کے لیے کرو، ورنہ ہونا تو وہی ہے جو تقدیر میں لکھا جا چکا ہے۔ جس نے اس گھڑی مرنا ہے اب وہ خودکشی کرے، طاعون سے مرے یا اسے قتل کیا جائے، سب برابر ہے۔ مگر نہیں، شیخ نے افسوس سے نفی میں سر ہلائی، یہ بھی غلط ہے۔ تو پھر صحیح کون ہے؟ وہ پس آواز سے اور چہرے پہ تھکان لیے پوچھنے لگی۔ شیخ دوبارہ چلنے لگے۔ حنا کے پیر دھول میں اٹے جا رہے تھے۔ یہ ہیں وہ جو صحیح ہیں۔ انہوں نے انگلی سے اشارہ کیا تو حنین نے دھول کے باعث آنکھیں سکیڑ کر دیکھا۔ ایک درخت تلے چادر بچھا کر چند لڑکے قرآن پڑھ رہے تھے۔ ان کا معلم ان کو سامنے چوکی پہ براجمان تھا۔ یہ کہتے ہیں کہ کوئی کام تب ہوتا ہے جب اس کے لیے اسباب اختیار کیے جائیں، اور دعا ان اسباب میں سے ایک ہے۔ ایک سیرابی کھانے پینے کے ساتھ ہے، کھیتی دانہ بونے کے ساتھ ہے، اور جانور کی جان نکالنا ذبح کرنے کے ساتھ ہے۔ اور وہ جو بیمار تم نے دیکھا وہ یہی بات نہیں سمجھ رہا کہ اسباب میں سب سے طاقتور سبب دعا ہے۔ وہ اب رکے اور اپنے قدموں پہ واپس جانے لگے، تھکی تھکی سینہ بھی ساتھ پلٹی۔ اور جو دعا کرنے کے علاوہ کچھ نہ کر سکے وہ کچھ تو کرنا پڑتا ہے۔ فتح کثرت افواج سے نہیں ملتی، آسمانوں سے مدد کی صورت اترا کرتی ہے۔ جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس پہ خفا ہوتا ہے۔ بس تم دوسروں کے ساتھ جتنی بھلائی کرو گے اتنی اللہ تمہیں عطا کرے گا، کچھ تو کرنا ہی پڑتا ہے۔ اگر یونس علیہ السلام خدا کی تسبیح کرنے والوں میں نہ ہوتے تو اس دن تک جب لوگ کھڑے کیے جائیں گے مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے۔ مگر شیخ جب دعا سب سے طاقتور ہتھیار ہے تو دوسروں چیزوں کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے دعا کی بھائی ٹھیک ہو جائے اور وہ ہو گیا، میں نے دعا کی وہ مجھ پہ خفا نہ ہو، اور وہ بات بھی سمجھ گئی۔ وہ تپتی دوپہر میں کچے راستے پہ چلتی کہہ رہی تھی، دعا کافی ہے نا پھر تو؟ یہ
توکل نہیں، کاہلی ہے، بے عملی ہے، جہالت ہے۔ عقل مند وہ ہے جو تقدیر کو تقدیر سے توڑے اور تقدیر کے مقابلے میں تقدیر کو الہ کھڑا کرے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہے لڑکی کے اسباب بھی قدرت نے دیے ہیں اور پریشانیاں بھی، ان کو آپس میں لڑا دو اور آسمانوں سے مدد کی دعا کرو اور سنو، قرآن پڑھا کرو، اس میں ہر مسئلہ کا حل ہوتا ہے۔ مسجد آ گئی تھی اور وہ بیمار ہنوز درخت تلے بیٹھا تھا، کرو سر گھٹنوں پہ رکھے، ہڈیوں کا ڈھانچہ لاغر اور مایوس سا وجود۔ اس نے ایک درہم بھری نگاہ اس پہ ڈالی اور قدم آگے بڑھا دیے۔ امام کو کیا معلوم میرے مسئلوں کا؟ ایک 7 صدیوں پہلے کے نائب بوڑھے امام کو کیا معلوم؟ شیخ وہی مسجد کے پاس کھڑے رہ گئے اور وہ اسکول آف جزویہ سے دور، بہت دور، صدیوں کی مسافت طے کرتی چلتی گئی۔ وہ تو زخموں کو نمک دان بنا دیتے ہیں، دل کے زخموں پہ سیاست نہیں کر سکتا میں۔ دوپہر ہنوز جلس رہی تھی جب فارس نے کار انیکسی کے سامنے سبززار پہ روکی اور ایک سلگتی نظر اس پہ ڈالی۔ وہ موبائل کان سے لگائے دوسری طرف جاتی گھنٹی سن رہی تھی۔ وہ نہیں اٹھائے گا فون، چھوڑ دیں اس انویسٹیگیٹر کا پیچھا، اب باس نہیں رہی آپ اس کی۔ زمر نے زور سے فون پرس میں رکھ پٹکا، پریشانی پہ بل یہ وہ میں کچھ بڑبڑائی تھی۔ اس شخص کا منہ توڑنا تھا میں نے، مگر آپ کی وجہ سے چپ رہا، اور وہ ASP اور سب ایک ساتھ ملے ہوئے ہیں، کیا ضرورت تھی اس سب کے سامنے خاموش رہنے کی؟ مجھ پہ چلانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہاری کوئی ملازمہ نہیں ہوں۔ وہ ناگواری سے اس کی طرف دیکھ کر بولی تھی، میں نے نہیں کہا تھا مجھے تمہاری ضرورت ہے، ہم نے کہا تھا کہ ہم ساتھ مل کر کام کریں، تم نے کہا تھا کہ ہم ساتھ مل کر کام کریں، اگر میرے ساتھ کام نہیں کرنا تو جہنم میں جاؤ میری طرف سے، میں اپنے بچے کو اکیلے ڈھونڈ لوں گی، لیکن اگر میرے ساتھ کام کرنا ہے تو سب میرے طریقے سے ہوگا۔ وہ میرے سامنے اتنی بکواس کرتا رہا اور میں سنتا رہا، لعنت ہے مجھ پہ۔ اسے غصے سے اسٹیئرنگ پہ ہاتھ مارا۔ زمر نے بے اختیار کنپٹی کو مسلا، فارس تو مجھے مزید ٹینشن دینے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے، مجھے بھی پتہ ہے کون کس کے ساتھ ملا ہوا ہے، مگر بات پہ اگلے کو گریبان سے پکڑنا اور دان توڑنے کے علاوہ بھی بہت طریقے ہوتے ہیں، مگر میں بھی کسے بتا رہی ہوں۔ سر جھٹک کر وہ کھڑکی کے باہر دیکھنے لگی جہاں سبززار اور نیکسی دکھائی دے رہے تھے۔ فارس نے تب کر اسے دیکھا، تو اب کیا ہوگا؟ وہ تو اصل مجرموں کو کور کر گیا، کل کنا ضمانت پہ رہا ہو جائے گا اور SP بن جائے گا، ایسے ملے گا ہمیں ساتھ ہی۔ میرے اس ASP کے ساتھ ایک ورکنگ ریلیشن ہے، تم اپنے غصے میں اندھے ہو کر اسے خراب نہ کرو، یہ میری درخواست ہے۔ مجھے 1 گھنٹہ مل جائے اس نیاز بیگ کے ساتھ، میں دیکھتا ہوں وہ کیسے سب نہیں پکتا۔ کیا بتائے گا وہ؟ اس کو کچھ نہیں پتا، اگر پتہ ہوتا تو سرمت شاہ اسے ہمارے سامنے نہ لاتا۔ یہ فون کیوں نہیں اٹھا رہا؟ دوبارہ سے موبائل نکال کر نمبر ملانے لگی۔ جھنجھلاہٹ اور رکتاہٹ اس کے چہرے پر بکھری تھی۔ فارس چہرے اس کی طرف موڑے اسے دیکھنے لگا، وہ نمبر ملاتے ہوئے بڑبڑا رہی تھی، مجھے پتہ تھا تم کام بنانے کی بجائے صرف بگاڑو گے، تم سے کچھ نہیں ہوگا۔ وہ تیکھی نظروں سے اسے دیکھے گیا، اندر اٹھتا ابال ذرا کم ہوا، چہرے کی رنگت نارمل ہونے لگی، پھر اس نے گہری سانس لی۔ آپ کو کیا چاہیے؟ زمر نے فون کان سے لگاتے اکتاہٹ بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ انویسٹیگیٹر کو کیوں کال کر رہی ہیں؟ کیا چاہیے آپ کو؟ اس نے دہرایا۔ ایسے مت پوچھو جیسے تم میرا کوئی کام کر سکتے ہو۔ بیزاری سے اس نے فون ہٹایا اور لاک کھولا۔ ایک آدمی ہراس کر رہا تھا آپ کو، پھر آپ نے مجھے بتایا، کیا دوبارہ اس نے کبھی تنگ کیا آپ کو؟ زمر کا دروازہ کھولتے ہاتھ ہمیں چن کر اس نے فارس کو دیکھا۔ 2-3 دفعہ آپ نے کچھ لوگوں کے بینک اکاؤنٹس اور بیک گراؤنڈ چیک کرنے کے لیے کہا تھا، میں نے وہ کر کے دیا تھا یا نہیں؟ اس نے جدگی سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے پوچھ رہا تھا۔ زمر کے آبرو مشتبہ انداز میں اکٹھے ہوئے۔ تب تم قاتل نہیں تھے۔ میں نے پوچھا آپ کو کیا چاہیے؟ ایک لفظ پہ زور دیا، نظریں ابھی تک اس کی آنکھوں پہ تھیں۔ تم کیا کر سکتے ہو میرے لیے؟ اس نیاز بیگ کا بیک گراؤنڈ چیک کر سکتے ہو، اس کا پولیس ریکارڈ، مالی حالات، خاندانی حالات، ڈیلنگز، مجھے ہر چیز چاہیے، وہ بھی جو اس کو خود بھی نہ معلوم ہو۔ اگر میرے انویسٹیگیٹر ہوتا تو کل شام سے پہلے ہر چیز میری ٹیبل پہ ہوتی۔ بولو، تم کر سکتے ہو؟ درستی سے چبا کر بولتی، ایک ملامتی نظر اس پہ ڈال کر اس نے دروازہ کھولا تو سنا، کل دوپہر سب آپ کی ٹیبل پہ ہوگا۔ وہ نکلی تو وہ زن سے کار آگے لے گیا۔ زمر نے مڑ کر برہمی سے اسے دیکھا، بدتمیز۔ انگلی سے چہرے پہ لٹیں اٹھائی اور انیکسی کی طرف قدم اٹھانے لگی، تبھی عقب میں آواز آئی، ہیلو ڈیے۔ وہ گھومی، قدرے جھنجھلایا، قدرے جھجکتا سا نوشیروہ وہاں کھڑا تھا، پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اسے دیکھا اور پھر مڑ کر ایک خفا نظر عقب میں برآمدے میں کرسی پہ بیٹھی جواہرات پہ ڈالے۔ او نوشیروہ، آپ کو بہت عرصے بعد دیکھا ہے۔ وہ وقت کو پرسکون کرتے اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ میں دبئی گیا ہوا تھا، کل واپس آیا ہوں۔ ممی نے بولا کہ ایک بیزار نظر پھر دور بیٹھی جواہرات پہ ڈالی جو ادھر ہی دیکھ رہی تھی۔ آپ سے تعزیت کر لوں؟ تعزیت؟ زمر کے دل کو دھکا سا لگا، آبرو بھیج گئے۔ مطلب وہی شادی کے لیے مجھے بہت افسوس ہے۔ تھینک یو نوشیروہ، مگر وہ زندہ ہم اسے ڈھونڈ لیں گے، قدرے خشک انداز میں بولی۔ نوشیروہ کی گردن میں کوئی پھندا سا پھنسنے لگا۔ ہاں شیور، کیوں نہیں، مجھے بہت افسوس ہے، ویسے جلدی سے بات سنبھالیں، مگر یہ کیسے ہوا؟ کس نے کیا؟ پولیس ان کو ڈھونڈ رہی ہے، جلد پتہ چل جائے گا۔ آپ کو کسی پہ شک نہیں؟ اس نے غور سے زمر کا چہرہ دیکھتے پوچھا۔ ہاشم سامنے ہوتا تو اس سوال پہ اسے ایک تھپڑ تو لگا ہی دیتا۔ آپ بتائیں، آپ کو کس پہ شک ہے؟ آپ کا تو وہ فرینڈ تھا، اس کے سوشل کانٹیکٹس کو آپ جانتے ہوں گے نا؟ نہیں،
مجھے کیا پتہ، میں تو کافی دن سے اسے ملا بھی نہیں. انفیکٹ میں تو اس واقعے سے ایک دن پہلے دبئی چلا گیا تھا. مجھے واقعی افسوس ہے کہ میں اس کے پاس اس وقت مشکل وقت میں نہیں تھا. بظاہر لاپرواہی سے شانے اچکائی، مگر اندر سے اس کا سانس خشک ہونے لگا کیونکہ وہ چپتی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی. جی مجھے پتہ ہے، آپ تب دبئی میں تھے. اٹس اوکے، ہاشم نے بتایا تھا. وہ بات ختم کر کے مڑنے لگی، پھر ایک دم رکی، چونک کر اسے دیکھا. شادی کے واقعے سے ایک دن پہلے، مطلب میری شادی والے دن آپ دبئی گئے ہوئے تھے 20 تاریخ کو؟ جی اوہ سوری، بھول گیا. شادی کی مبارک ہو آپ کو. زمر نے بے اختیار پیچھے اس کے کمرے کی بالکنی کو دیکھا جہاں شیشے کے دروازے کے پیچھے وہ 21 تاریخ کی صبح سے کھڑا نظر آیا تھا. پھر اسے دیکھا آنکھیں سکیر کر. یہ جھوٹ کیوں بول رہا ہے؟ یا اتنے دن گزر جانے کے بعد اس کی تاریخوں کو مکس اپ کر رہا ہے؟ یا شاید اس نے مجھ سے افسوس نہیں کیسے بہانہ کر رہا ہے؟ اسٹوپڈ. اوکے ڈیے، آپ کا دن اچھا گزرے. زمر نے سر جھٹکا. میں پبلک پروسیکیوٹر نہیں ہوں اب. میں اتنا بتا کر وہ پلٹ گئی. نوشروں نے شانے جھٹکے اور واپس ہو لیا. لبوں میں سیٹی بجاتا وہ جواہرات کے ساتھ کرسی پہ دھپ سے آ گرا تو اس نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا. ڈھنگ سے افسوس کیا یا نہیں؟ ہاں کر لیا. اس نے ہاتھ جلا کر اشارہ کیا. ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بیٹھی جواہرات نے رس بھرا گلاس ہونٹوں تک لے جاتے سوچتی نظروں سے اسے دیکھا. شیرو، کیا مسئلہ؟ تم دونوں بھائی مجھ سے کیا چھپا رہے ہو؟ او ممی بس کر دیں. وہ بیزار ہوا. آپ کو بتائے بغیر کیا چلا گیا؟ تب سے تفتیش کر رہی ہیں. کوئی بات تو ہے. شادی والے معاملے سے اگر تم دونوں کا تعلق ہے تو مجھے بھی بتا دو. مجھے نہیں پتہ یہ شادی والا معاملہ. بھائی میں تو دبئی میں تھا مگر بہت خوش ہوئی. زندگی سے ایک مسئلہ تو کم ہوا. اندر جا رہا ہوں. آپ بیٹھے اتنی گرمی میں باہر. منہ کے زاویہ بگاڑتا وہ اٹھا اور بیرونی زینے کی طرف بڑھ گیا جو اوپر اس کے کمرے کی بالکنی تک جاتا تھا. جواہرات سوچ میں گم اسے جاتے دیکھے گئی.